اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کو سورہ عبسہ جو پارہ نمبر 30 میں ہے، اس کی کل 42 آیات ہیں۔ اس سورت کے حوالے سے اس کا شان نزول مختصراً بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ سورہ عبسہ کے کل 5 اہم وظائف بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں جو میں آپ کو شان نزول کے بعد بتاؤں گی۔ پہلا وظیفہ جو ہے وہ بچوں کا بلا وجہ رونا اور بیماری نہ سمجھ میں آئے، اور دوسرا وظیفہ اس حوالے سے ہے کہ کسی عدالت میں پیشی ہو یا کوئی حاکم ظالم ہو یا افسر ظالم ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے، تو اس کے لیے اس صورت کا کیا وظیفہ ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ گھر میں کوئی بیماری ہو، مسلسل بیماری ہو جو ختم نہ ہو رہی ہو۔ اسی طرح نمبر 4 کا ایک بتاؤں گی وظیفہ، آنکھوں کی بیماری، اللہ نہ کرے کوئی موتیا کے حوالے سے کوئی بیماری ہے، اس حوالے سے بھی اس میں ایک وظیفہ موجود ہے۔ 5واں وظیفہ ہے بیوی یا شوہر ان دونوں میں سے کوئی سخت مزاج ہو تو اس کا پڑھنا کیسا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو مل جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد اس کے مختصراً شان نزول بتا دیتی ہوں۔ تتر بتر ہو کر منہ موڑ لیا اس سے کے پاس ایک نابینا آیا، تجھے کیا خبر؟ شاید وہ سمجھ جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور ڈر بھی رہا ہو تو اس سے بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے۔ سورہ عبسہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرداروں کو اسلام کی تعلیم سمجھا رہے تھے اور مشغولیت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھے۔ ان سرداروں میں ابو جہل، عتبہ بن ربی اور عباس بن عبد المطلب تھے۔ یہ قریش کے رؤسا اور عمرہ میں شامل ہوتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری چاہت تھی کہ کسی طرح سے اسلام قبول کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ ان کو دینی تعلیمات سمجھا رہے تھے کہ کیا جب انہیں اسلام نصیب ہو جائے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے اور نابینا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ پرانے مسلمان تھے، عموماً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھتے بھی رہتے تھے، اور اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل دریافت بھی کیا کرتے تھے۔ آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کر دیے اور آگے بڑھ بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت ایک اہم دینی کام میں پوری طرح مشغول تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بلکہ ذرا گرہ خاطر گزرا اور پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کے لائق یہ بات نہ تھی کہ اس نابینا سے جو ہمارے خوف سے دوڑتا بھاگتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا اور ان کی طرف متوجہ ہیں جو سرکش ہیں، مغرور ہیں، متکبر ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہی پاک ہو جائے اور اللہ کی باتیں سن کر برائیوں سے بچ جائے اور احکام کی تعمیل کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے پرواہ لوگوں کی جانب تمام توجہ فرما لی۔ آپ پر ان کو راہ راست پہ لا کر کھڑا کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے اعمال کی پکڑ ہرگز بھی نہیں ہوگی۔
مطلب یہ ہے کہ تبلیغی دین میں شریف اور ضعیف، فقیر اور غنی، آزاد اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یکساں نصیحت کیا کریں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر کسی کو رائے راست سے دور کر دے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے، اور جسے اپنی راہ پر لگا دے اسے بھی وہ خوب جانتا ہے۔ جب سورہ عبسہ کی یہ آیات اتری، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بڑی تکریم اور بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال رات رہتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں تو تم سحری کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنو۔ یہ نابینا ہیں جن کے بارے میں سورہ عبسہ اتری تھی، یہ بھی مؤذن تھے، بینائی میں نقصان تھا، جب لوگ صبح صادق دیکھ لیتے اور ان کو اطلاع کرتے کہ صبح ہوئی تب یہ اذان دے دیا کرتے تھے۔ سورہ عبسہ کے پڑھنے کے کافی فوائد ہیں، اور آج میں آپ کو اس کے کچھ فوائد کے علاوہ 5 اہم وظائف بھی بتا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بلا وجہ بچے روتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، بچوں کو کھلا پلا بھی دیں آپ اور آرام بھی ہو جاتا ہے، لیکن بچہ روتا رہتا ہے۔ اس بلا وجہ رونے پر بچوں کے لیے ایک اہم وظیفہ سورہ عبسہ کا ہے کہ یہ 7 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پلائیں بچے کو، اور اس کے اوپر بچے کے اوپر چھڑکیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچہ رونا بند کر دے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ ہے، کسی حاکم یا عدالت میں پیشی ہو، کسی ظالم حاکم کے سامنے پیشی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں، اگر وہ جائز بات ہے اور آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، تو 3 مرتبہ سورہ عبسہ کی تلاوت کر کے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اگر بیوی سخت ہو یا شوہر سخت مزاج ہو تو اگر یہ پڑھ کے اس کے سامنے جایا جائے، 3 مرتبہ تلاوت کر لی جائے سورہ عبسہ کی اور سامنے جایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نرم پڑ جائے گا۔ چوتھا وظیفہ ہے آنکھوں کی بیماریوں کے لیے، موتیا کی بیماری، آشوب چشم ہے، اگر کسی خدا نخواستہ کسی کو یہ بیماری ہے تو اس کو 75 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر لے۔ چھوٹی صورت ہے، کوئی بہت بڑی نہیں ہے، 42 آیات ہیں اس کی۔ 3 دن آپ یہ کریں کہ پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں پہ بھی دم کر لیں۔ 5واں اور آخری وظیفہ یہ ہے کہ گھر میں اکثر لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی، دوائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن بیماری ختم نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ عبسہ پڑھ لیا کریں، اول تا آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں سورہ عبسہ کے 5 وظائف آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔